دنیا بھر میں آج گردوں کے امراض کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اس وقت دنیا میں 60 کروڑ سے زائد افراد گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ہر سال 17 لاکھ افراد گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں ہر 10واں شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جنوبی پنجاب میں گردے کے مریضوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جس کی بڑی وجہ پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور ناقص خوراک ہے۔ جس ملک میں اتنی بڑی آبادی گردوں کے امراض میں مبتلا ہو، وہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مریضوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے گردوں کی جو خرید و فروخت ہے اس کا بھی غیر قانونی کام جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایسے جرائم پیشہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، مگر یہ کام ظاہر ہے روکنے میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چند احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو گردوں کی صحت جو ہے اس کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر عامر اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ذرا ہم کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو اس سال کی جو ورلڈ کڈنی ڈے کی تھیم ہے اس کو ذرا ہمارے لیے ایکسپلین کریں، وہ کیا ہے اور کس چیز پر اس میں جو ہے وہ زیادہ توجہ دی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ ہر سال مارچ کا جو پہلا جمعرات ہوتا ہے اس کو ورلڈ کڈنی ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کڈنی کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا جا سکے، اور ہر سال ایک نیا تھیم ہوتا ہے۔ اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے پریپیئرنگ فار دی ان ایکسپیکٹڈ اینڈ پریونٹنگ دی ولنریبل۔ دنیا میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے، اگر وہ لوکل ہو یا تمام دنیا میں آئے، جیسے کہ فلڈز ہو سکتے ہیں، زلزلہ ہو سکتا ہے، یا کووڈ-19 ہوتا ہے، تو جب دنیا کی تمام آبادی ہے یا اس علاقے کی آبادی مختلف طریقوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہیں جن کو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، جیسے گردے کی بیماری ہو سکتی ہے یا دل کی جن کو امراض ہیں، ان پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان آفات کا، جیسے کہ زلزلہ ہے یا سیلاب ہے یا کووڈ-19۔ تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تھیم بنایا گیا ہے اس سال کے لیے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ہمارے ریجن میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں گردوں سے ریلیٹڈ جو کہ زیادہ پریولنٹ ہیں؟ دیکھیں، ایک تو شوگر کا مرض ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پہ شوگر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شوگر کے مریضوں میں 33% یا 40% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آخر میں جا کے گردوں کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح جن کے بلڈ پریشر بہت ہائی رہتے ہیں، یا جن کو دل کی بیماری ہے، یا جن کو وزن ان کے بہت زیادہ ہیں، اسی طرح سگریٹ اسموکنگ ہے، یا بعض لوگوں میں فیملیل ڈیزیزز ہیں گردوں کی، یا کسی میں خود ان میں بھی خود بھی گردوں کی بیماریاں بن سکتی ہیں۔ تو یہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گردوں کی بیماریوں کے نمبر بڑھ رہے ہیں پاکستان میں۔ اور اب ان کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک شخص میں گردہ جو ہے یا گردے کی جو صحت ہے وہ ڈیٹیریریٹ کر رہی ہے؟ سمٹمز کیا ہوں گے، وارننگ سائنز؟ وارننگ سائن ایسے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ پہلے وہ شکایت کرتے ہیں سوجن کی، تو سوجن ان کے پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے یا آنکھوں کے ارد گرد ہو سکتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ سوجن محسوس کرتے ہیں، یا ان کو بھوک نہیں لگتی، متلی ہوتی ہے، سانس کا پھولنا یا بہت زیادہ کمزوری، یہ تمام وہ علامات ہیں جو گردوں کی طرف آپ کرتے ہیں کہ یہ ان کو گردوں کی بیماری ہے۔ یہ اور بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ گردوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم گردوں کی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں تو علاج جو ہے اس میں مطلب علاج کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ یہ بتائیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم کرتے رہیں اپنی لائف میں تو گردوں کی بیماریوں کا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ نارمل لوگوں کے لیے میں بات کروں، کم از کم دن میں 8 گلاس پانی پینا چاہیے جو نارمل لوگ ہیں، اور جو خوراک وہ کرتے ہیں وہ متعدل قسم کی خوراک ہونی چاہیے۔ اس میں نمک کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چکنائی کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ میٹھا نہیں استعمال کرنا چاہیے، سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، یہ چیزیں ہیں۔ اوکے، صحیح ہے۔ اور اب اگر ہم ٹریٹمنٹس کی طرف آئیں تو ٹریٹمنٹس کیا، ایک تو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ ہے وہ جو سیدھا ہے، لیکن ڈائلسس کے حوالے سے لوگ یہ بھی تاثر ہوتا ہے عام طور پر کہ جو مریض ایک مرتبہ بیچارہ ڈائلسس کی طرف چلا جائے اس کی ریکوری بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟
اس میں 2 قسم کی بیماریاں ہیں. ایک وہ بیماری ہوتی ہیں جن کے گردے مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ساری عمر یا ڈائلسس کرائیں گے یا اگر ان کو موقع ملے ان کے پاس ڈونر ہو تو وہ ٹرانسپلانٹ کرا لیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں گردوں کی جس میں گردے تھوڑے دنوں کے لیے سو جاتے ہیں یا وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ اگر ڈائلسس پہ ہوں تو ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ ان کے گردے کام شروع کر دیں گے اور ان کو ڈائلسس سے نجات مل جائے گی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں کراچی سے, طاہر شریف صاحب ہیں, طارق شریف صاحب, ان سے سنتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مریض کو ڈاکٹر دکھانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کا گردہ فیل ہو گیا, تو اس کو ڈائلسس لے آتے. وہ پہلے ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے, پھر ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ڈائلسس صاحب کچھ نہیں ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, ڈائلسس کے علاوہ کیا کوئی حل نہیں ہے؟ پہلے ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا ہے, پھر ہفتے میں 4 دفعہ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک جب ہم ڈائلسس کرتے ہیں تو ان مریضوں کے ان کا پیشاب نہیں بنتا بالکل, اور وہ جتنا پانی پیتے ہیں یا کوئی بھی لیکوڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح فاضل مادے جو کڈنیز خارج کرتے ہیں وہ بھی جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر جن کا پیشاب ہوتا ہے تو ان میں ڈائلسس کی مقدار کم ہو سکتی ہے, لیکن جو انسان کا بالکل گردے کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمبر آف ڈائلسس زیادہ کریں. نارملی ریکمینڈڈ جو ٹریٹمنٹ ہے ڈائلسس کی وہ ہفتے میں 3 دفعہ ہے اور ہر سیشن 4 گھنٹے کے لیے ہے. تو تقریباً 12 گھنٹے منیمم کسی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نارمل زندگی گزار سکے آن ڈائلسس. اگر آپ ڈائلسس کی مقدار کم کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ان کو مشکلات بنتی ہیں, ان کے جسم میں پانی زیادہ پیدا ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, جس سے ان کا سانس خراب ہوتا ہے, یا اسی طرح ان میں خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو منیمم ڈائلسس جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہفتے میں 3 دفعہ ہے اور ہر سیشن 4 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو شخص ڈائلسس پہ جاتا ہے وہ ویسے ہی بہت کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ویک ہو جاتا ہے فزیکلی. تو کیا وہ ڈائلسس کرانے کی وجہ سے ویک ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس ٹریٹمنٹ کا یا اس پروسیس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے, یا پھر وہ گردوں کی بیماری میں چونکہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی میں ویکنس شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ڈائلسس تو ایک ایسپیکٹ ہے علاج کا جن کے گردے کام نہیں کر رہے ہوتے. اس کے ساتھ ان میں خون کی مقدار برابر رکھنا ضروری ہوتی ہے. کانسیپٹ یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ مکمل ڈائلسس نہیں کرواتے ہیں, وہ ہفتے میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ڈائلسس کرواتے ہیں, اور وہ بھی 3-3 گھنٹے کا. تو اگر آپ افیکٹو ڈائلسس نہیں کروا رہے تو اس کی وجہ سے زیادہ کمزوری ہوتی ہے. ڈائلسس اٹ سیلف بھی کمزور کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اگر آپ مناسب ڈائلسس کریں تو آپ کو پھر خوراک میں لبرٹی مل سکتی ہے. وہ چیزیں جو آپ ڈائلسس کے نہ کراتے ہوئے نہیں کھا سکتے, تو ڈائلسس کی جب آپ کرا رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر پروٹینز وغیرہ زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سر, اب آتے ہیں ہم جو یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کی طرف. یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے, اور ہمارے یہاں پر اس کی جو ٹیکنالوجی ہے ٹرانسپلانٹ کا جو پروسیس ہے وہ کتنا ایکسیسیبل ہے, کاسٹ وائز بھی یہ کتنا مشکل ہے, یہ تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا پلیز. ٹرانسپلانٹ تو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ ہے جس کے بھی گردے فیل ہوں. اویلیبلٹی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہے پاکستان میں, لیکن اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکا پاکستان میں ٹرانسپلانٹ. اگر ہم کے پی کی بات کریں تو صرف ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں 1-2 سینٹرز ہیں جو صرف ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس تمام جو ایکسپرٹیز موجود ہے اس کو اکٹھا کیا جائے اور یہ فیسلٹی لوگوں تک پہنچائی جائے. افورڈیبلٹی کی بات یہ ہے کہ ٹرانسپلانٹ اب بہت ایکسپینسو ہے. کوئی بھی متوسط طبقہ تو بالکل اپنے اس پہ افورڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ کی اس کی سپورٹ نہ ہو. تو یہ گورنمنٹ اگر سپورٹ ہو تو پھر ٹرانسپلانٹ کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں. جی صحیح ہے. اور کوئی ایسی ٹریٹمنٹس ہیں فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, اگر ہاں کالر بھی ہیں, پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. انم صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی انم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی انم صاحبہ فرمائیے کیا سوال کریں گی. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 1 سال پہلے اپنے بھائی کو کڈنی دی تھی. جی. تو میرے ابھی جب میں صبح سو کے اٹھتی ہوں تو میرے فیس پہ سویلنگ ہوتی ہے.
اچھا، اور مجھے بہت زیادہ ویکنیس بھی ہے اور مجھے بہت زیادہ چکر بھی آتے ہیں. یہ کب سے شروع ہوا آپ کو؟ یہ مجھے جب سے میں نے کڈنی دی اس کے تھوڑے ٹائم بعد شروع ہوا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 34 ایئرس. اچھا، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. ان کے لیے بیسٹ تو یہی ہے کہ جس نے بھی گردہ دیا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ریگولر فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گردہ صرف اس شخص سے لیا جاتا ہے پوری تسلی کرنے کے بعد کہ ان کے دونوں گردے بالکل ٹھیک ہیں. جب ہم ان سے گردہ لے لیں گے تو وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو اگر ان کو تکلیف ہے تو میرا ان سے مشورہ یہ ہوگا کہ جلد از جلد اپنے جس ڈاکٹر نے جن کے بھائی کی ٹرانسپلانٹ کیا ہے ان سے ضرور ملیں اور ان کا ریگولر فالو اپ ہوتا رہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ گردے کون ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا؟ جی بالکل. پاکستان میں تو ان ریلیٹڈ اب قانوناً جرم ہے، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپ کے ہو رہا ہے. لیکن جو 18 سال سے جن کی عمر زیادہ ہو اور 60 سال سے کم ہے تو ایج لمٹ تو یہ ہے، اور ان کے اپنے دونوں گردے صحیح ہونے چاہیے. ان کو کوئی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جیسے شوگر، بلڈ پریشر یا گردوں کی کوئی اپنی اگر بیماری نہ ہو تو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں فیملی ممبرز. جی، اور وہ اس کا بلڈ ریلیٹو ہونا ضروری ہے؟ جی، بلڈ ریلیٹو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کون سی کوئی ایسی ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں یا کوئی ایسی پریکٹسز ہیں دنیا میں، پاکستان میں، جن کی طرف اگر ہم جائیں تو گردوں کی بیماریوں میں کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی گردوں کی بیماری ہو اور ان سے پتہ یا ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کو پتہ لگ جائے یا جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، انٹرنسٹ ہیں، ان کو پتہ لگ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو فوراً مریض کو نیفرولوجسٹ کے پاس ریفر کرنا چاہیے. اس سے پہلے بلڈ پریشر کی بعض دوائیاں تھیں جس سے استعمال کرنے سے پیشاب میں پروٹین کی مقدار کم ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بھی پروگریشن جو گردوں کی تھی وہ کم ہو جاتی تھی، مطلب ان کے رینل فیلیور کی رفتار سلو ہو جاتی تھی. ابھی بہت بڑے ٹرائلز ہوئے ہیں اور نئی دوائیاں ہیں جو بنائی تو شوگر کے لیے گئی تھیں، لیکن اس میں یہ پتہ لگا کہ اگر آپ مریض کو وہ وقت پہ شروع کر دیں احتیاط کے ساتھ تو اس سے بھی گردوں کی جو کمزوری ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اور اگر ایک آدمی اگر آج اس کو پتہ لگا ہے کہ اس کے گردے خراب ہیں اور اس نے آج سے 3-4 سال بعد ڈائلسس پہ جانا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائلسس پہ 10 یا 12 سال بعد جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ہم وہ پروگریشن جو ہے اب وہ سلو کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد آپ کسی بھی نیفرولوجسٹ سے ملیں جو آپ کو دوائیاں شروع کر سکتا ہے اگر آپ اس کے قابل ہیں، آپ وہ لے سکیں تو. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود. ورلڈ کڈنی ڈے پہ کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اپنے گردوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. گردوں کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک مرتبہ اگر کوئی اس کے شکنجے میں آیا تو پھر اس کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ ذاتی طور پر میں نے اسپتالوں میں دیکھا. آپ صرف جا کے ڈائلسس سینٹر میں ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں جو ڈائلسس کراتے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا جسم آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے. جان ہے تو جہان ہے.